جس کا موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو لیتے ہیں۔ جس کا موقف خلاف ہو پرواہ نہیں کرتے، اس کا احترام الگ کرتے ہیں لیکن موقف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک فکر ہے جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ توحید و سنت کے جس مرکز میں میں اور آپ موجود ہیں، اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ کثرت کے ساتھ کبار علماء کرام کے دروس ہوتے رہتے ہیں اور آپ بھائی، آپ بہنیں مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو، کوئی نص یا اثر ایسی ہو جو آپ نے نہ سنی ہو۔ آپ کی سنی ہوئی نصوص اور آثار میں سے ایک اثر آپ کو سناتا ہوں، اور اس اثر سے بہت سارے مسائل کا استنباط ہے، استخراج ہے۔ اہل علم نے استدلال کیا ہے، انہیں اس جذبے کے تحت رکھوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے میں، عمل میں اصلاح اور صحیح فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل بڑی معروف ہے، اسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مناقب عمر کے اندر بیان کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو وقت کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، اپنے دفتر میں تشریف فرما ہے۔ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت کے ایک جلیل القدر تابعی کعب بن سور رحمہ اللہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان خاتون اندر آتی ہے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے خاوند کی تعریف میں پل باندھ دیتی ہے۔ سیدنا عمر بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ ان کے دفتر میں آج پہلی مرتبہ یہ عورت آئی تھی جس نے آ کر اپنے خاوند کی تعریف کی۔
اپنے خامد کی شان بیان کی، اپنے خامد کے تقوی کو پیش کیا، ورنہ اس سے پہلے جب بھی کوئی عورت آتی اپنے خامد کے حوالے سے شکایات کا انبار لگا دیتی۔ کوئی آ کر کہتی آپ میرے خامد کو سمجھائیں، خرچے کے حوالے سے اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ کوئی آ کر کہتی امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ میرے خامد کو بلا کر سمجھائیں کہ تھوڑا سا غصہ کم کرے۔ کوئی آ کر کہتی میرے خامد کو بلا کر کہیں بچوں کی طرف بھی کوئی توجہ دے۔ روزانہ عورتیں آتی مدینے کی، مدینے سے باہر کی، لیکن سب اپنے خامد کی شکایات لے کر آتے ہیں۔ سید عمر آج حیران ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک خاتون آئی ہے اور آ کر کیا کہتی ہے یا امیر المومنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی، یہ اس خاتون کے الفاظ ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بہت لوگوں کو جانتی ہوں، بہت لوگوں کی دینداری کو جانتی ہوں، تقوی کو جانتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں میرے خامد سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، میرے خامد سے بڑھ کے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آخرت کی فکر ہو۔ واللہ یا امیر المومنین، پھر دوبارہ قسم کھاتی ہے اور قسم کھا کر کہتی ہے انہ لا یبیت لیلہ قائما، آپ اپنی رعایا میں میرے خامد کے علاوہ کوئی شخص بتائیں جس کے ساری رات مصلے پر رو رو کر آنسو گرتے رہتے۔ وَيَظِلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا، آپ کی رعایا میں کوئی ایسا ہے جو شدید گرمی کے اندر بھی پرواہ نہ کرے اور لگاتار نفلی روزے رکھے۔ تقوی میں، آخرت کی فکر میں میرے خامد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس خاتون کی گفتگو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور آتا ہے کہ فاستغفر لها واثنى عليها۔ کعب بن سور سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کی آخرت بہتر بنا دے۔ کس قدر اس کے دل میں اس کے خامد کی محبت ہے، کس قدر یہ خاتون اپنے خامد سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ سیدنا عمر اس کی تعریف کرتے رہے، وہ خاتون سنتی رہی۔ سننے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کعب بن سور رحمہ اللہ نے کہا
امیر المومنین، آپ کا مقام بلند، آپ کی شان بلند، آپ کی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ واقعی اس نے پوچھا کیوں؟ کعب بن سواد تابعی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی، مقام ہے۔ لاکھوں کعب بن سور جیسے مل جائیں، سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت کا، شان کا مقابلہ نہیں۔ فرماتے ہیں آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس عورت نے جو آ کر گفتگو کی ہے، اس گفتگو سے جو کچھ آپ نے سمجھا ہے یا جو کچھ میں نے سمجھا ہے، آپ کی اور میری سمجھ میں بڑا فرق ہے۔ لقد شکت زوجہا اشد الشکایہ، آپ کچھ اور سمجھیں، میں کچھ اور سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اپنے خامد کی تعریف کرتی رہی، اپنے خامد کی عظمت کو بیان کرتی رہی، جبکہ میں یہ سمجھا ہوں یہ خاتون اپنے خامد کے خلاف ایک ایسا خطرناک مقدمہ لے کر آئی ہے، شاید ایسا مقدمہ آج تک کوئی خاتون لے کر نہ آئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوچنا اب کیسے پتا چلے گا کہ جو کچھ میں نے سمجھا وہ صحیح ہے یا جو کچھ آپ نے سمجھا وہ صحیح ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ جہاں میں جا رہا ہوں آپ 100% ذہن کو میرے ساتھ رکھیں گے، آپ چلتے رہیں گے۔ حالانکہ سیدنا عمر بڑے ہیں، کعب بن اشرف چھوٹے ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں، وہ خلیفہ وقت ہیں، وہ رعایا ہے، لیکن چھوٹے اور بڑے کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، استاد شاگرد کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، امام مقتدی کے درمیان، خلیفہ اور رعایا کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور یہاں جو اہم نقطہ آپ کے دماغ میں بٹھانا ہے وہ یہ ہے، جس ہستی کے ساتھ کسی نقطے پر بھی اختلاف ہو سکتا ہو، اس ہستی کی بات دین نہیں ہو سکتی۔ دین اس ہستی کی بات ہے جس کے ساتھ اختلاف کرنا کفر ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے نقطہ۔ کسی بڑے کا مقام، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان الگ چیز ہے، لیکن جس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہو اس کی بات شریعت نہیں ہو سکتی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے میرے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے،
عمومی طور پر یہ مقام حاصل ہے عمر کو کہ ان کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیے، لیکن پھر بھی اس ہستی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں فرق آ سکتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر نے جو سمجھا وہ صحیح ہے یا کعب بن سور نے جو سمجھا وہ صحیح ہے؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں عمر امیر المومنین جو کچھ آپ نے سمجھا وہ آپ کی سوچ ہے، جو میں نے سمجھا وہ میری سوچ نہیں؟ آپ کی سوچ آپ کے ساتھ، میری سوچ میرے ساتھ نہیں، یہ تو جدائی ہو جائے گی، یہ تو تقسیم ہے، جبکہ اسلام تقسیم نہیں چاہتا، اسلام نفی نہیں چاہتا، اسلام ضربے نہیں لگاتا، اسلام جمع چاہتا ہے، جمع۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اسلام جمع چاہتا ہے، تفریق نہیں چاہتا۔ یہ تھوڑا ہے دفتر سے اٹھ کر امیر عمر اپنے گھر میں چلے جائیں، کعب بن سور اپنے گھر میں چلے جائیں، نہیں۔ کیسے بدلے؟ عرض کی چونکہ اس گفتگو کا تعلق اس خاتون سے ہے جو بھی آئی تھی، مانا اس مسئلے میں صاحب معاملہ وہ خاتون ہے۔ سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر نے باہر ایک بندے کو آواز دی اور فرمایا کہ ردوا علی المرأة، یہ الفاظ ہے، ردوا علی المرأة، ابھی جو خاتون آئی تھی اس کو واپس بلاؤ، واپس بلاؤ۔ وہ خاتون واپس آ گئی۔ اس کو بلایا گیا کہ باہر آ گئی۔ اس کے آنے سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف سے یہ بات کہی تھی، اوا ذاکا ارادت، کیا کہا تم؟ اس نے تو کوئی ایک ہی بھی اشارہ نہیں دیا شکایت کا، کچھ تھوڑا سا اشارہ تو ہوتا ہے۔ اوا ذاکا ارادت، کیا واقعی وہ شکایت لے کر آئی تھی؟ تھوڑا سا اشارہ تو کرتے ہیں، پھر وہ چلی بھی گئی، کہہ دیتی میں کس لیے آئی تھی؟ اوا ذاکا ارادت، کعب بن سور نے کہا یہ میں سمجھاؤں، نتیجہ نکلے گا جب وہ عورت آئے گی، وہ آپ سمجھے، یہ میں سمجھا۔ میں احترام کرتا ہوں آپ کی، لیکن آپ بھی امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، نہ آپ صاحب شریعت ہے نہ میں صاحب شریعت ہوں، نہ آپ پر وحی آتی ہے نہ میرے پر وحی آتی ہے، نہ آپ کی بات دین ہے نہ میری بات دین ہے۔ دین اللہ کی وحی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون، وہی ہے۔ اور اندر آ گئی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا کہ تیرے جانے کے بعد یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے مجھے تیرے متعلق کہا تو خامد کی شکایت لے کر آئی تھی، اب تو بتا، کھول کے بتا کیا معاملہ؟ اس خاتون نے کہا یا امیر المومنین انی امرأۃ شابۃ
انی امراتن شابتن، امیر المومنین میں ایک نوجوان خاتون ہوں، میں ایک نوجوان خاتون ہوں، وَإِنَّمَا أَبْتَغِي مَا تَبْتَغِي النِّسَاءُ، میں بھی اپنے اندر وہ جذبات رکھتی ہوں جو باقی عورتیں رکھتی ہیں۔ میں آپ کے پاس صرف ایک نکتہ لے کر آئی تھی، لگتا ہے کہ عورت پڑھی لکھی تھی، سلجھی ہوئی گفتگو کر رہی تھی، لٹ مار رہی تھی، اس کی شکایت کا انداز بڑا ایک ادیبانہ تھا۔ اس نے کہا میں تو صرف ایک بات کے لیے آئی تھی، آپ میرے خامد کو بلا کر اس سے پوچھیں اگر ساری رات نماز ہی پڑھنی تھی اور مستقل روزے رکھنے تھے تو میرے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ میرے ساتھ شادی کیوں ہوئی؟ ساری رات تہجدیں پڑھنی تھی اور زندگی بھر کے روزے رکھنے تھے تو میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھے۔ شادی کا مقصد یہی تھا، یہی کام کرنے سے نکاح نہ کرتے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے بعض سے شخص کو بلایا اور کہا کہ اس کے خامد کو لے کر آؤ۔ خامد آ گیا، جب آ گیا سیدنا عمر نے کعب بن سور سے کہا یہ اس کا خامد ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اب آپ دونوں کی گفتگو سنیں، اقضی بینہما، اور آپ فیصلہ دیں۔ وہ تو یک طرفہ گفتگو تھی، یک طرفہ گفتگو سے فتویٰ دیا جاتا ہے، فیصلہ نہیں دیا جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، فتوے میں اور فیصلے میں فرق ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے ایک شخص آتا ہے، اس نے آپ کو کوئی سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں نہیں وہ مجھے بتانے میں غلطی لگی ہے، اصل بات یہ ٹھیک ہے، تحریر کرو، پھر فتویٰ دے دیا۔ پھر آتا ہے نہیں مجھے تاریخیں بھول گئی تھی، تاریخیں یہ ہیں اور یہ کام اس وقت ہوا تھا، یہ ہو گیا، ہاں جی لکھو تاریخ، فتویٰ دے دی۔ آپ کا سوال ٹیڑھا ہوتا جائے گا، جواب بھی ٹیڑھا، لیکن فیصلہ جو ہے جب دونوں فریق کی گفتگو سنی جاتی ہے تو دیا جاتا ہے۔ فتوے میں اور فیصلے میں فرق کو سمجھو۔ فرمایا کہ یہ آ گیا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، دونوں کی گفتگو سنیں اور فیصلہ دیں۔ کعب بن سور نے کہا یا امیر المومنین انت حق، آپ کا حق زیادہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی موجودگی میں میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ سیدنا عمر نے فرمایا لِأَنَّكَ قَدْ فَهِمْتَ مِنْ أَمْرِهِمَا مَا فَهِمْتَ، بات یہ ہے تو نے ان کی بات کو سمجھا، صحیح سمجھا، اور مجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اس لیے فیصلہ دینے کا حق بھی تمہیں ہے۔ میں یہاں سے یہ ایک تمہید تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کی گھڑی کو کیا ہے، جب دیکھتے ہیں تو بڑی تیزی سے آگے نکل جاتی ہے۔ چلو ہم نے تو اس کا ساتھ دینا ہی دینا نہیں۔ اب پتہ چلا کہ جس کی سمجھ میں، جس کے عمل میں، جس کے قول میں، جس کے سمجھنے میں غلطی کے امکانات ہوں، اس کی بات، اس کا عمل، اس کا فتویٰ، اس کا فیصلہ حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ موقف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج اور آج کے بعد قیامت اس امت میں
نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا کہ جس کو سوچ، جس کا علم، جس کا عمل، جس کی سوچ غلطی سے پاک ہو۔ جب نہیں ہے تو کسی کی بات کو ہم حجت نہیں سمجھتے۔ میں تھوڑے سے وقت میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے الطلاق مرتان، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دو، اس کے بعد تھوڑا رک جاؤ، سوچو۔ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب مزید سوچو، خاندان سے، برادری سے ملو، مشورہ کرو کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ ابھی تمہارے لیے 2 چانس باقی ہیں، ابھی تمہارے لیے 2 چانس باقی ہیں۔ ایک چانس یہ رجوع کر لو، ابھی تیسری طلاق نہیں ہوئی، رجوع کر لو۔ اور رجوع کے مشورے میں اگر تیسری طلاق کا وقت چلا جائے گا، تم نے طلاق تو نہیں دی، تجدید نکاح سے دوبارہ گھر بسا لو، ابھی 2 چانس ہیں۔ اور اگر تم نے تیسری بھی طلاق دے دی، یہ دونوں چانس ختم، نہ رجوع ہوگا اور نہ نیا نکاح ہوگا۔ اب یہاں قرآن کریم میں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، امساک سے پہلے الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق ہے۔ اب الطلاق مرتان قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اس کے معنی کو سمجھنے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں، 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ زمانے میں فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ آپ جانتے ہیں، امام شافعی کے موقف کو آپ جانتے ہیں، ہے قرآن کے الطلاق مرتان ہے۔ احناف نے یہ سمجھا طلاق دے دی، چاہے تینوں ایک ساتھ دے دو، تینوں ایک ساتھ دے دو، طلاق طلاق طلاق، یا ایک ہی لفظ کہہ دو کہ تجھے میں نے 3 طلاقیں دی، چاہے ہر مہینے میں دو، طلاقیں ہیں، اختیار ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر طہر میں 1 طلاق دی جائے، ہر طہر میں 1 طلاق دی جائے، اگلا طہر سوچنے کا موقع 1 طلاق، پھر طہر 1 طلاق۔ ہر طہر میں 1 طلاق مل گئی۔ احناف کہتے ہیں تینوں ایک ساتھ دے سکتے ہو، شوافع کہتے ہیں کہ تینوں ایک ساتھ نہیں دے سکتے۔ آیت یہی الطلاق مرتان ہے۔ احناف نے اسے یہ سمجھا، شوافع نے یہ سمجھا، اور اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایک تحریک ہے، اہل حدیث ایک فکر ہے جس کی بڑی گہری نگاہ ہے۔ اہل حدیث نے ان دونوں کے موقف کو شریعت کے آگے پیش کیا، اور شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے۔ پتہ چلا اس مسئلے میں احناف کو غلطی لگی، جو کوئی شوافع کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ 1 طور میں 1 طلاق دی، 1 طور میں 1 طلاق۔ احناف کو غلطی لگی، شوافع نے بات صحیح کہی، چونکہ شوافع نے قرآن و حدیث کے مطابق آیت کو سمجھا،
اس لیے اہل حدیث نے کہا ہم اس مسئلے میں شفافے کے ساتھ ہیں۔ احناف نے سمجھا شاید یہ ہمارے بے ادب ہیں، ہمارے گستاخ ہیں، ہمارے ایمان کو شرعی سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث امام حنیفہ کو شرعی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق مل جائے وہ عورت عدت گزارے کتنا؟ 3 قروء، 3 قروء، ثلاثۃ قروء۔ اب قروء کر کی جمع ہے، قروء کر کی جمع ہے۔ احناف نے کہا کہ کر سے مراد حیض ہے، 3 حیض عدت ہے۔ اگر 3 حیض لگاتے ہیں تو 3 مہینے بنتے ہیں۔ شفافے نے کہا نہیں، قروء کر کی جمع ہے، اور کر کا معنی حیض نہیں ہے بلکہ طہر ہے، لہذا وہ عورت عدت گزارے گی 3 طہر، 3 طہر کے 2.5 مہینے بنتے ہیں۔ اختلاف ہے۔ آپ کو میں نے کہا کہ اہل حدیث ایک تحریک کا نام ہے، یاد رکھنا، اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے۔ اہل حدیث نے قرآن و حدیث کے آئینے میں جب دونوں کے موقف کو چیک کیا، پتہ چلا اس مسئلے میں احناف صحیح کہہ رہے ہیں، شفافہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اہل حدیث نے کہا اس مسئلے میں ہم احناف کے ساتھ ہیں، ان کا موقف صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کا معنی حیض کیا ہے، طہر نہیں کیا۔ شفافے کو غلطی لگی ہے۔ اب شفافے کو تکلیف ہے، اہل حدیث ہمارے مخالف ہیں، جبکہ میں نے آپ کو واضح کیا اہل حدیث نہ کسی امام کے مخالف ہے، نہ کسی مذہب کے مخالف ہے، نہ کسی فرقے کے موافق ہے، خلاف ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے، ایک فکر ہے۔ اس کا مقصد قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جس کا موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو لیتے ہیں۔ جس کا موقف خلاف ہو، پرواہ نہیں کرتے، اس کا احترام الگ کرتے ہیں لیکن موقف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک فکر ہے جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، اور قرآن و حدیث ہی حرف آخر ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس میں جج بنایا جائے گا قرآن و حدیث کو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کے نبی کو جج بناؤ، آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا، عقیدے میں، عمل میں، اخلاقیات میں، ہر مسئلے میں حرف آخر یا قرآن ہے یا حدیث ہے، وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔